حضرات محترم، شب بارات جو بہت قریب ہے، یہ شب بارات بڑے نصیبوں والوں کو ملتی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی کہ شب برات کی رات ہم کیسے گزاریں۔ شب برات کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں آقا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس رات میں، اور جس نے صبح کا روزہ رکھا، یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر آسمان و دنیا پر اللہ تبارک و تعالی پوری رات یعنی کہ شب برات کی رات اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے اپنی بخشش کرانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنے والا کہ کوئی توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں، اس کی توبہ کو قبول فرما کے اسے بخش دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کے میں گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی عزت و وقار مانگنے والا جس کو میں عزت و وقار عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا جس کی حاجت جو ہو میں اس کو طلب کر دوں، ہے کوئی گرفتاری سے چھٹی لینے والا جس کی میں چھٹی کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل فرمایا ہے، اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہم حضور کے فرمان کے مطابق شعبان کی رات گزاریں، شب برات گزاریں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شعبان کی رات عبادت کرو، قیام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ شعبان کی رات، شب برات کی رات ہمیں کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہمیں اس گناہوں سے استغفار کرنی ہے، ہمیں ان گناہوں سے استغفار کرنی ہے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اور یہ عہد کرنا ہے کہ اے مولا یہ شب برات میرے نصیب میں آئی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، اور حضور کے فرمان کے مطابق اگر تم نے زندگی گزاری ہوگی، یہ رات گزاری ہوگی، یہ 15ویں شعبان یعنی کہ 15 شب برات تم نے رات قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اور صبح کا روزہ رکھا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہماری عبادت کو قبول کر لیا تو قسم خدا کی ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اس میں بڑا فضل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج کچھ ہمارے نوجوان موٹر سائیکل میں تیل ڈلواتے ہیں، شب برات کی رات میں ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں۔ یاد رکھ یہ تیرے دوست کی برات نہیں بلکہ یہ شب برات کی رات ہے، یہ وہ برات کی رات ہے۔ یہ برات کا معنی کیا ہے؟ برات کا معنی ہے آزادی، اپنے گناہوں سے آزادی مانگ لے، اللہ اکبر، جو تو نے کیا ہے اس سے آزادی مانگ لے، اور سچے دل سے عہد کر لے اے مولا مجھے شب برات اچھے سے گزارنی ہے۔ شب برات کیسے گزاریں؟ حضور کے فرمان کے مطابق گزارے۔ اگر ہم نے شب برات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گزارا ہوگا، اس کے بعد میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اللہ اکبر، ہم نے والدین کی خدمت کی ہوگی، اور ہم نے شعبان یعنی کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے خوش نصیبوں والوں کو ملتی ہے شب برات۔ یہ شب برات جس کے نصیب میں جس کے حصے میں آئی ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر کسی کی روزی میں تنگی ہے تو روزی طلب کرے، اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ یار یہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن آج ہم مانگنے تیار۔ اس لیے شب برات کی رات کیسے گزاریں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزاریں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ذکر میں مشغول رہنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور شعبان کی رات پوری رات عبادت کریں، اور پھر صبح کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔